السلام علیکم یا حسین، السلام علیکم یا شہدائے کربلا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کربلا کے اس عظیم اور جان سوز واقعے کی طرف لیے چلتے ہیں جہاں معصوم بچوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تاریخ اسلام کو سرخرو کر دیا۔ ناظرین، کربلا کی سرزمین پر صرف بڑے مجاہد نہیں بلکہ ایسے کمسن بچے بھی تھے جنہوں نے دشمن کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ حق و باطل کی جنگ میں عمر نہیں، جذبہ اور ایمان اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نور نظر، امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کا۔ قاسم علیہ السلام وہ شہزادہ جس نے دشمن دین کی صفوں میں کوہرام مچا دیا۔ قاسم وہ کمسن مجاہد جس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن جذبہ ایسا کہ بڑے بڑے نامور پہلوان بھی اس بچے کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ ناظرین، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں شب عاشوراء کی اس گھڑی میں جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانسار ساتھیوں کو اطلاع دی کہ کل سب کو شہادت نصیب ہوگی۔ ایسے میں حضرت قاسم اپنے چچا کے پاس آئے اور سوال کیا، چچا کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، قاسم موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ قاسم علیہ السلام نے بغیر جھکے جواب دیا، چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے قاسم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ناظرین، قاسم علیہ السلام کے دل میں ایک وصیت بستی تھی جو ان کے بابا امام حسن علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت بی بی فروہ قاسم کو ایک تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا، قاسم جب سب سے زیادہ مشکل گھڑی آئے یہ تعویذ کھولنا۔ جب کربلا کی زمین تپ رہی تھی، چاروں طرف یزید کی فوج کا ظلم برپا تھا، حضرت قاسم علیہ السلام نے تعویذ کھولا جس میں لکھا تھا، بیٹے قاسم جب اپنے چچا کو تنہا، پیاسا، مظلوم دیکھو تو اپنی جان چچا پر قربان کر دینا۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے خط چوم کر آنسو صاف کیے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ قاسم نے خط دکھایا، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، میرے بھائی تجھے من غربت میں بھی یاد رکھا۔ پھر فرمایا، قاسم اب تمہیں روک نہیں سکتا، جاؤ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، جب حضرت قاسم میدان میں اترے ان کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن ان کا حوصلہ دیکھ کر دشمن دنگ رہ گیا۔ قاسم نے اعلان کیا، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرزند ہوں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ایک کے بعد ایک دشمن حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا، لیکن قاسم نے سب کو واصل جہنم کیا۔ یزیدی فوج کا 1000 سپاہیوں کے برابر طاقتور پہلوان ارزق پہلوان حضرت قاسم علیہ السلام کے سامنے آیا، مگر اس نے خود میدان میں اترنے سے انکار کیا اور اپنے 4 بیٹوں کو باری باری بھیجا۔ لیکن ناظرین دیکھو قدرت کا کمال، حضرت قاسم علیہ السلام نے چاروں کو باری باری قتل کیا۔ تلوار ان کے ہاتھ آئی اور دشمن خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جب ارزق پہلوان خود میدان میں آیا، امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میرے قاسم کی لاج رکھنا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی، ارزق نے نیزے برسائے، حضرت قاسم علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے سب روک دیے۔ ارزق نے قاسم علیہ السلام کے گھوڑے کو مارا، گھوڑا مر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دوسرا گھوڑا بھیجا۔ جب ارزق اور قاسم آمنے سامنے آئے، ارزق نے پہچان لیا کہ قاسم کے پاس اس کے بیٹے کی تلوار ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تلوار تمہارے بیٹے نے مجھے دی ہے تاکہ میں تمہیں اس کا انجام دکھاؤں۔ چند لمحوں کی جنگ کے بعد حضرت قاسم نے ارزق پہلوان کو قتل کر دیا۔ یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ عمر سعد نے پوری فوج کو حکم دیا کہ اس بچے پر ٹوٹ پڑو۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کیا، ایک ایک کو واصل جہنم کرتے رہے۔
لیکن اچانک ان کی نالین ٹوٹ گئی۔ حضرت قاسم نیلان جوڑنے لگے۔ روایت ہے کہ اسی دوران ایک یزیدی سپاہی ابن فضیل نے حملہ کیا اور حضرت قاسم زمین پر گر گئے۔ قاسم علیہ السلام نے بلایا، یا اماں۔ امام حسین علیہ السلام بجلی کی طرح لپکے، ایک شیر کی طرح دشمن پر حملہ کیا۔ ابن فضیل کا بازو کاٹ دیا، لیکن دشمن کے گھوڑوں نے اسے روند ڈالا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے پاس پہنچے اور فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جس نے تمہیں قتل کیا۔ اے میرے قاسم، تم نے چچا کو بلایا، چچا فوراً آیا، لیکن تمہیں نہ بچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا، آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آئے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام و دیگر شہداء کے پاس لٹا دیا۔ ناظرین، حضرت قاسم کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی خاطر جان دینا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے کم عمری میں ایسا کارنامہ انجام دیا جو تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ آج بھی جو دل میں عشق حسین رکھتے ہیں، حضرت قاسم علیہ السلام کی بہادری ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں، یا اللہ ہمیں حضرت قاسم علیہ السلام جیسا جذبہ عطا فرما، ہمیں دین کی راہ میں صبر و استقامت عطا فرما، اور ہمیں روز محشر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ دردناک واقعہ دل سے محسوس ہوا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کربلا کے شہداء کی قربانیوں کو ہر دل تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ حافظ، یا حسین، یا قاسم۔